سونا محبوب تیرا نمازیں پڑھانے کے بعد آج میں نماز پڑھانے آ گیا ہے۔ اور پھر رسول کریم نماز کے لیے آئے نہیں۔ آپ دیکھ کر حدیث کے الفاظ میرے پاس لکھیے، سرکار نے دیکھا جماعت ہو رہی ہے، صحابہ پیچھے ہٹنے لگے، صدیق نے مصلی چھوڑا، حالانکہ میں مصلی چھوڑوں نماز ٹوٹ جائے گی، آپ مصلی چھوڑے نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن نماز بھی کیسی ہے جس نماز میں عشق محمد بھی ادا ہو رہا ہے۔ وسدے آسے تے دستے ناسے تیری جوک دے آسے پاسے، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کیا تھی سجود کی، اور تیرے نقش پا کی تلاش دی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں ملا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا، جہاں ملا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ اصحاب پیغمبر نے گویا بتا دیا، نماز بھی وہ قابل قبول ہے جس میں یاد مصطفیٰ ہے، لمحہ بھی وہ قابل قبول ہے جس میں یاد مصطفیٰ گزری بھی رہتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے مصلی جب چھوڑنے، انقریب حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نماز چھوڑنے توڑ رہے تھے، قریب تھا نماز توڑ دیتے، لیکن سرکار نے غلاموں کی محبت دیکھ کر فرمایا مکانہ کا یا ابا بکر، امام تو مصلی پہ کھڑا رہے اور مقتدی بھی کھڑے رہیں گے، مکانہ کا یا ابا بکر، کھڑے ہو جاؤ، اپنے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ اگلی بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، سموار کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر انور ہے وہ میری گود میں رکھا ہوا تھا، اور میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر، عائشہ صدیقہ کے بھائی، کہتے ہیں وہ آئے ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، تو ام المومنین کہتی ہیں کہ ظاہری بات ہے زوجہ اپنے شوہر کی عادت سے واقف ہوتی ہے، آپ کو پتہ تھا رسول کریم کو مسواک سے بڑا پیار ہے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن کے ہاتھ میں تازہ مسواک ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دے دوں، سرکار نے سر ہلایا، ہاں مجھے پسند ہے دے دو۔ عبد الرحمن بن ابی بکر سے یعنی بہن نے بھائی سے مسواک لی، رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دی، یا رسول اللہ یہ لیجئے، سرکار نے منہ میں ڈالی، سرکار نے گویا اشارہ کیا کہ یہ سخت ہے، اسے نرم ہونے کی ضرورت ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، میرے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میری گودی میں رکھا ہوا ہے، اور سرکار کے جناب والا سامنے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر مسواک لے کر آئے، میں نے مسواک لی، لے کر سرکار کو دی، سرکار نے پکڑی، محسوس کیا میں نے، سرکار کہہ رہے ہیں یہ سخت ہے، اب اسے نرم کیا جائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے وہ مسواک اپنے ہاتھ میں لی، اپنے دانتوں سے چبانا شروع فرما دیا، دانتوں سے میں نے چبایا، اسے نرم کیا، اور ظاہری بات ہے جب بندہ دانتوں سے چباتا ہے تو اس چبانے میں انسان کا لحاب دان یعنی تھوک لگتی ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے دانتوں سے کیا نرم، اور عرض کی کملی والے آقا یہ لیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسواک آپ عطا فرما دیجئے، آپ لے لیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک لی، اپنے جناب والا یسین کے چمکتے ہوئے دانتوں کو میرے پاک پیغمبر آخری وقت میں بھی مسواک عطا فرما رہے ہیں۔ سرکار نے پتہ کیا فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو میں ان پر لازم کر دیتا ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت وہ مسواک کرتے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا جب تم مسواک کرتے ہو تو یہ تمہارے ہونٹوں پہ رہنے والے فرشتے جو ہیں نا یہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ یہ مسواک کرتا۔ تو بہرحال توجہ چاہوں گا میرے پاک پیغمبر کے غلاموں، میرے پاک پیغمبر نے وہ مسواک لی، جناب والا اسے جب مارنا شروع فرما دیا دانتوں پر۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں وہ خوش نصیب بیوی ہوں کہ 11 کی 11 بیویوں میں پاک پیغمبر کی بارگاہ میں کنواری میں ہی نکاح میں آئی ہوں، اور دوسری میری یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا میرے پاک پیغمبر کا سر انور میری گود میں موجود تھا۔ تیسری میری بڑی خوشخبری اور میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات یہ ہے کہ میرا لحاب دن اور رسول کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاب دن آخر وقت اکٹھا ہو چکا تھا۔ چوتھی میری جناب والا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس حجرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ روح قبض ہوئی اسی حجرے میں، یعنی میرے حجرے میں رسول کریم کو دفن کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں صبح قیامت تک سب ازواج پر یہ میری برتری حاصل ہے، سب ازواج پر۔ تو زمانے بھر کے کتے آج بھی سید عائشہ صدیق کو بھونکتے ہیں، جس عائشہ کا اتنا بڑا مقام ہے، جس کے گھر میں خود رسول کریم نے رہنا پسند فرمایا۔ تعجب ہے یار، توجہ چاہوں گا۔ تو بہرحال بے ادب بے ادبی رہتا ہے، با ادب با ادبی رہتا ہے۔ توجہ فرمائیے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، پیاری بیٹی سیدہ بی بی خاتون جنت سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی حضور کی بارگاہ میں۔ اپنی بیٹی نے جب باپ کو دیکھا پریشانی کے عالم میں، یعنی سرکار کو بخار تھا، اور لجپال بیٹی سرکار کو جب یہ منظر دیکھا گیا نا، میری بیٹی آئی، تو سرکار کا پتہ ہے معمول کیا تھا؟ جب سیدہ زہرا آتی نا تو سرکار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ فقبلہا، سرکار کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، اپنی فاطمہ کے ماتھے پہ یہاں پہ بوسہ بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ وقت آ گیا کہ سرکار کھڑے ہو سکتے نہیں۔ سرکار کی بیٹی جب قریب آئی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دیکھا جب بیٹی نے، تو رہ نہ گیا، آپ رو پڑی۔ سرکار نے فرمایا کان قریب کرو، قریب کیا کان میں کچھ گوشہ کیا، آپ آگے سے زیادہ رونے لگی۔ پھر تھوڑا وقفہ دیا، سرکار نے فرمایا پھر کان قریب کرو، کان قریب کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ پھر ہنسنے لگی۔ پہلے کان قریب کیا، رونے لگی، پھر کان قریب کیا، ہنسنے لگی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بعد میں خاتون جنت سے پوچھا وہ راز کی بات کیا تھی؟ پہلے تم ہنسی، پہلے تم روئی، پھر بعد میں ہنسی، بات کیا تھی؟ سیدہ کائنات فرماتی ہیں خاتون جنت جب پہلی بار میں روئی مجھے سرکار نے فرمایا خاتون جنت فاطمہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں، صبر کرنا استقلال کرنا، تو مجھے رونا آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں مجھے میرے بابا رسول مکرم نے فرمایا فاطمہ میری آل بیت میں سب سے پہلے آ کر جو مجھے ملو گی وہ فاطمہ تم ہی تو ہوگی۔ یعنی میرے آل بیت میں میرے انتقال کرنے کے بعد گھر والوں میں سب سے پہلے فاطمہ تو آئے گی۔ اور ٹھیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے 6 مہینے بعد، کتنے مہینے بعد؟ 6 مہینے بعد، کم ہو گئے 6 مہینے بعد سیدہ زہرا کا انتقال ہو چکا تھا۔ رسول نے اس دنیا میں یہ بھی ساتھ خبر دے دی کہ جو کہتے ہیں کل کی خبر کوئی نہیں دے سکتا، میرے رسول نے اپنی شہزادی ملکہ جنت کو یہ پیغام دیا، فرمایا میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی آ کر مجھ سے محمد سے ملاقات فرمائی۔ اب توجہ چاہوں گا، آخری بات میرے پاک پیغمبر کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ سرکار کا سر انور میری گود میں رکھا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم اللہ کریم کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ملک الموت آپ کے دروازے پہ انتظار کر رہا ہے۔ حضور میں آیا ہوں اور ساتھ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے اور اندر آنے کی آپ سے اجازت لے رہا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے سب کی بارگاہ میں آیا لیکن کسی سے اجازت لی نہیں۔ حضور آپ کی واحد بارگاہ ہے جو آنے سے پہلے فرشتہ ملک الموت اسرائیل بھی آ کر اجازت مانگ رہا ہے، پہ اجازت دو۔ میرے سرکار نے فرمایا جبریل پہلے یہ بتا چھوڑ اسرائیل کو، رب سے کہہ میری امت کا کیا بنے گا، میں نے اپنی امت کا فیصلہ کروانا ہے۔ جبریل اسرائیل کو کہا جاؤ تم، اب تمہارا وقت لیٹ ہے، تھوڑا چلے جاؤ۔ جبریل پہنچے رب جلیل کی بارگاہ میں، توجہ چاہوں گا کہ یا رسول یا رب العالمین رب العالمین تیرا پاک پیغمبر کہتا ہے میں آنے کو تیار ہوں، پہلے بتا میری امت کا کیا بنے گا۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل جا کر میرے پاک پیغمبر سے کہہ دو جو نیک عمل کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ جبریل رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا
یا رسول اللہ رب تعالیٰ کہتا ہے جو نیک بندہ ہوگا میں اس کو بخش دوں گا. رسول اللہ نے فرمایا جبریل ٹھیک ہے، جو گناہگار ہوں گے رب سے کیا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پھر جا. میرے پاک پیغمبر نے جبریل کو پھر بھیجا رب العالمین کی بارگاہ میں. یا رسول یا رب العالمین، آپ کا پیغمبر کہہ رہا تھا نیک تو ٹھیک ہے، گناہگاروں کا کیا بنے گا؟ میرے رب العالمین کی طرف سے جبریل کو یہ پیغام ملا میرے محبوب سے کہے جن گناہگاروں نے توبہ کر لی میں انہیں بھی معاف فرما دوں گا. جب رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ رب یہ کہتا ہے جو معافی مانگے میں معاف کر دوں گا. فرمایا جبریل نہیں، پھر جاؤ جا کر اب میرے خدا سے یہ کہو جن بندوں کو غفلت میں پڑے رہے معافی نہیں مانگ سکے حالانکہ میرا کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ توجہ چاہوں گا. میرے پاک پیغمبر نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جبریل رب جلیل کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کیا یا رب العالمین تیرا پاک پیغمبر کہتا ہے بتا وہ میرے امتی جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن غفلت کی وجہ سے توبہ نہ کر سکے ان کے بارے میں جناب والا کیا حکم ہے؟ رب العالمین نے فرمایا جا میرے محبوب سے کہہ دے میں ان کی بھی بخشش فرما دوں گا. جبریل پھر حاضر ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں. آقا رب کہتے ہیں میں انہیں بھی بخش دوں گا، میں انہیں بھی بخش دوں گا. فرمایا جا جبریل میں آخری پیغام یہ بھی لے کے جا میری طرف سے کہ میں تیرے ان فیصلے پر راضی نہیں ہوں، تیرے فیصلوں پر راضی نہیں ہوں. جبریل پھر گئے رب جلیل کی بارگاہ میں. یا رب العالمین آپ کا پاک پیغمبر فرماتا ہے میں راضی نہیں ہوں. رب العالمین نے جبریل سے فرمایا او جبریل جا کر میرے پاک پیغمبر سے کہہ دے محشر کے میدان میں جیسے جیسے تو کہتا جائے گا ویسے ویسے بات بنتی جائے گی. اب جبریل علیہ السلام تیرے میرے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا. میرے رسول نے فرمایا کیف فعل، اب جبریل میں راضی ہوں، اب اسرائیل کو بھی حکم کر آ جائے محمد انتظار میں. اب میں راضی ہو گیا ہوں. بار بار اسرائیل کا آنا، سنیے بار بار اسرائیل کا آنا. سیدہ زہرا پاک نے فرمایا بار بار دروازے پہ کون دستک دے رہا ہے؟ یہ کون ہے بار بار دروازے پہ دستک دینے والا؟ اسے خبر نہیں رسول اللہ بیمار ہیں، رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، خلل پیدا کر رہے ہو. میرے مصطفیٰ نے آنکھ کھولی، فرمایا زہرا چپ کر جاؤ، عائشہ خاموش ہو جاؤ. یہ کوئی دیہاتی نہیں ہے، یہ کوئی اجڑ ان پڑھ نہیں ہے، یہ محلے کا نہیں ہے، یہ شہری نہیں ہے. یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ بیٹیوں کو باپ سے جدا کرنے والا، بھائیوں کے بہنوں سے جدا کرنے والا، بھائیوں کے بھائیوں سے جدا کرنے والا، باپ کو بیٹوں سے جدا کرنے والا، خاندان والوں کو خاندان والوں سے جدا کرنے والا یہ وہ فرشتہ ہے جس کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور پھر فرمایا بس میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، اور دیکھو حضور کی اتنی پاک بارگاہ ہے جس میں فرشتہ اسرائیل بھی جبرائیل بھی آتا ہے تو پہلے اجازت لے کے آتا ہے، اجازت لے کے آتا ہے. بغیر اجازت نہ کل آتا تھا نہ آ جاتا ہے اور نہ آ سکتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا تھا کہ وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اب جملہ سنیں، سرکار دو جہاں نے اجازت دے دی. فرمایا عائشہ فاطمہ یہ یتیم کرنے والا فرشتہ ہے اسرائیل. سرکار نے فرمایا آنے دو. اب اس نے اپنی اللہ کے حکم نے قدرت خاص کے حکم کے مطابق رسول اللہ کی جب روح نکالنی شروع کی نا تو رسول اللہ نے فرمایا اللہم فی الرفیق العالی، اللہم فی الرفیق العالی النبی انہم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک